عاد پیدا ہوئی، قوم سمود پیدا ہوئی ہوا جبکہ ان کی عمر 30 سال تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سید نور حسن اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ ناظرین محترم، اس سیریز کے تقریباً تمام تر ایپیسوڈ مکمل ہو گئے ہیں جن میں نے آپ کو جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف حالات اور واقعات بتائے۔ اس طرح ان کی پیدائش ہوئی، اس طرح اہل یہود نے ان کے خلاف ایک سازش پلان کی، ایک سازش رچی، اور کس طرح جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اسی دوران ایک نئی قوم بھی وجود میں آئی جو کہا کرتی تھی کہ جناب عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، اور دوسری طرف ایک اور قوم تھی اہل یہود جنہوں نے جناب عیسیٰ ابن مریم کے خلاف سازش رچی تھی۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جناب عزیر علیہ السلام اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں۔ تقریباً جناب عیسیٰ ابن مریم کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 300 سال کے بعد یہ دونوں فرقے وجود میں آئے، یہ دونوں مذاہب وجود میں آئے، اور آج تک یہ دونوں مذاہب موجود ہیں دنیا میں۔ جناب عیسیٰ ابن مریم کو بیٹا کہنے والا مذہب جو کہ عیسائیت کی صورت میں موجود ہے، اور جناب عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والا مذہب بھی اس دنیا میں شاید کہیں پر موجود ہے۔ اور انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں جو کہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے، میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ کس طرح ظہور کریں گے، اس وقت کیا حالات اور واقعات ہوں گے، اس وقت اس دنیا میں کیا ماحول ہوگا، کیا کچھ چل رہا ہوگا، اور جناب عیسیٰ ابن مریم عیسائیت کو کس طرح آ کر اس دور میں ختم کریں گے۔ اپنی بات کا آغاز کروں گا میں سورہ نساء کی آیت نمبر 159 سے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو ان کی طبی موت سے پہلے، یعنی کہ جو ان کی دوبارہ موت ہوگی، جو واقعتاً جو ان کی موت ہوگی، اس سے پہلے تمام تر عیسائی جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، اور جناب عیسیٰ ابن مریم ان سب لوگوں پر گواہ ہوں گے۔ بیسیکلی اس آیہ مبارکہ میں جس بات کی طرف اشارہ ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ جناب عیسیٰ ابن مریم کس طرح ظہور فرمائیں گے اس دنیا میں۔ تو اس آیہ مبارکہ کا جو پس منظر ہے اس میں جناب عیسیٰ ابن مریم کی گواہی کا ذکر ہوا ہے، اور جناب عیسیٰ ابن مریم دو لوگوں پر گواہ ہوں گے، جو کہ میری ریسرچ کے مطابق دو بات مجھے سمجھ میں آئی ہے۔ پہلا گروہ تو وہ ہوگا جس نے یہ کلیم کیا تھا کہ جناب عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، اور قرآن پاک کے مطابق اللہ رب العزت جناب عیسیٰ ابن مریم سے بروز قیامت جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا اس وقت یہ سوال پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ یہ لوگ میری عبادت چھوڑ کر تمہاری عبادت شروع کر دیں اور تمہیں اللہ کا بیٹا بنا دیں، تو وہ میرے ساتھ شریک کر دیں؟ تو جناب عیسیٰ ابن مریم منع فرما دیں گے کہ یا اللہ، میں نے اپنی قوم سے اس قسم کو کوئی بیان کبھی نہیں کرا۔ پہلی گواہی یہ۔ دوسری گواہی وہ کہ جناب عیسیٰ ابن مریم پر جو لوگ قرب قیامت سے پہلے ایمان لائیں گے تو اس وقت عیسائی موجود ہوں گے، یا پھر جو اس وقت کسی اور مذاہب کے لوگ موجود ہوں گے، جب وہ لوگ جناب عیسیٰ ابن مریم پر ایمان لائیں گے تو جناب عیسیٰ ابن مریم ان لوگوں پر بھی گواہ ہوں گے۔ جناب عیسیٰ ابن مریم دو لوگوں پر، دو مذاہب پر، دو قوموں پر گواہ ہوں گے، ایک قوم جس نے شرک کیا اور دوسری قوم جو کہ نجات پانے والی ہے۔ اب رہا سوال کہ عیسائیوں کو کیوں موقع دیا گیا دوبارہ کہ بروز قیامت
یا کہ قرب قیامت یہ لوگ دوبارہ عیسیٰ ابن مریم پر ایمان لے آئیں گے، اور انہیں یہ موقع کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس موقع کی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ مذہب عیسائیت ایک پری پلان مذہب نہیں تھا، بلکہ یہ کچھ اختلافات کی وجہ سے وجود میں آیا، اور اس کا فیصلہ ایک رومی بادشاہ قسطنطین نے کیا۔ بیسیکلی اس مذہب کو ایجاد ہی اس نے کیا، آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں، کہ اگر وہ یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ عیسیٰ ابن مریم کو جو لوگ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں وہ لوگ مجھے پسند ہیں، اور ان لوگوں کا اس نے ایک الگ سے گروہ بنا دیا، اگر وہ یہ فیصلہ نہیں کرتا تو یہ اختلافات اور مزید 2 سال تک چلتے، اور اس کے بعد جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے اور جب آپ علیہ السلام اس اختلاف کو اپنی نظر رکھتے، تو اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ یہ مذہب یا پھر یہ فرقہ وجود میں بھی آتا۔ تو یہ فرقہ ایک انسان کے فیصلے کی وجہ سے وجود میں آیا، اور اسی کی ماں نے گرجا گھر بھی بنوایا جہاں پر لوگ آج کے دور میں یا اس دور میں بھی پورٹریٹ رکھتے تھے، تصاویر رکھتے تھے نیک لوگوں کی، جو کہ میں نے آپ کو حدیث پچھلے ویڈیوز میں بتائی، اور آپ علیہ السلام نے اس چیز کو بہت ناپسند فرمایا۔ تو یہ کوئی پری پلان مذہب نہیں تھا، بلکہ یہ مذہب ایک فیصلے کی وجہ سے تشکیل ہوا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے عیسائیوں کو ایک تھوڑی سی ریلیف دی کہ دوبارہ موقع ملے گا ایمان لانے کا، اور قرب قیامت سے پہلے تمام تر عیسائی یا پھر جو بھی مذاہب کے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، وہ تمام تر لوگ جناب عیسیٰ ابن مریم پر ایمان لے آئیں گے، اور عیسیٰ ابن مریم دین اسلام کے لیڈر بن کر اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، اور دوبارہ اسلام کو بڑھانا شروع کریں گے اور بعض تبلیغ کرنا شروع کریں گے۔ تو جناب وہ منظر کچھ اس طرح ہوگا کہ دجال اس دنیا میں آ چکا ہوگا، اور دجال تقریباً 40 دنوں میں اس پوری دنیا کا محاصرہ کرے گا، اس دنیا کا چکر لگائے گا، ہر جگہ پر جائے گا، لیکن وہ 2 جگہوں پر نہیں جا سکے گا، ایک بیت اللہ، دوسرا مدینہ طیبہ۔ ان 2 جگہوں کے علاوہ وہ اس پوری دنیا کا چکر لگا چکا ہوگا۔ اب دجال کے فتنے اور اس کے خدائی کے دعوے اس وقت عام ہوں گے، وہ اپنے آپ کو رب انٹروڈیوس کروائے گا، کہے گا کہ میں تم لوگوں کا رب ہوں، اور اس کے ایک ہاتھ پر جنت ہوگی جو کہ اس کی بنائی ہوئی، اور دوسرے ہاتھ پر جہنم ہوگی، وہ بھی اسی کی بنائی ہوئی۔ اور اس دجال کے سامنے ایک مسلم، ایک مومن کھڑا ہوگا، اور وہ اس دجال کو کہے گا کہ تو میرا رب نہیں ہے، بلکہ تو دجال ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھ تک پہنچی ہے کہ قرب قیامت میں دجال کا ظہور ہوگا، اور وہ کہے گا کہ میں تم لوگوں کا رب۔ اب دجال اسے اپنا ہر کرشمہ، ہر جادو دکھاتا ہے، لیکن وہ مومن مسلمان، اہل ایمان مسلمان اس کی اس بات کو رد کر دیتا، نہیں مانتا کہ تو میرا رب ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جو لاسٹ چانس دجال کے پاس بچتا ہے، بالکل آخری چوٹی کا جو حل دجال کے پاس بچتا ہے، دجال اس شخص سے کہتا ہے کہ کیا تیرا رب لوگوں کو مردہ اور زندہ کر سکتا ہے؟ تو وہ اہل ایمان کہتا ہے ہاں جی، میرا رب مردوں کو زندہ اور زندوں کو مردہ کر سکتا ہے۔ تو دجال کیا کرے گا، اس شخص کو بیچ میں سے 2 ٹکڑے کر دے گا، اس 2 ٹکڑوں کے درمیان چلے گا، لوگوں کو دکھائے گا کہ ہاں یہ مر چکا ہے، اور پھر اس کے بعد اس شخص کو دوبارہ زندہ کر دے گا، اور پھر اس سے پوچھے گا کہ کیا تم مجھے اپنا رب مانتے ہو؟ تو وہ کہے گا نہیں، میں تجھے اپنا رب نہیں مانتا۔ ایک طرف یہ چل رہا ہوگا، دوسری طرف مسلمان دجال سے لڑنے کے لیے لشکر کشی کر رہے ہوں گے، اپنے لشکر تیار کر رہے ہوں گے جنگ کے لیے، اور اسی دوران جناب عیسیٰ ابن مریم مسجد دمشق کے مشرقی مینار پر اتریں گے، اور وہ اترنے کی کنڈیشن کچھ اس طرح ہوگی کہ جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہوں گے، اور ان کا سر زمین کی طرف جھکا ہوگا،
اور اس سے پانی ٹپک رہا ہوگا، جیسے کہ وہ ابھی غسل کر کے آئے، ابھی حمام میں سے آئے۔ اور جب جناب عیسیٰ ابن مریم اپنا سر اٹھائیں گے تو ایسا لگے گا کہ جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے سر سے پانی کے بجائے موتی ٹپک رہے ہیں۔ جناب عیسیٰ ابن مریم جب ظہور فرما لیں گے تو سب سے پہلا کام تو وہ یہ کریں گے کہ وہ سلیب کو توڑ کر عیسائیت کو ختم کر دیں گے، اور تمام تر عیسائیوں کو کہیں گے کہ تم لوگ اب میرا کلمہ پڑھو اور اسلام لے کر آؤ۔ اور دوسرا وہ خنزیر کو قتل کریں گے اور دنیا میں تمام تر خنزیر قتل کر دیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور تیسرا وہ جزیہ یعنی کہ ٹیکس کو ختم کر دیں گے۔ اب جیسی ہی یہ خبر دجال تک پہنچے گی کہ عیسیٰ ابن مریم کا ظہور ہو گیا ہے تو وہ بھاگنا شروع کرے گا، اور وہ بھاگتے بھاگتے بیت المقدس پہنچے گا، اور وہ بیت المقدس کے اسی وسطی دروازے تک پہنچے گا اور وہیں پر موجود ہوگا جس دروازے کے بارے میں ابھی جو نیوز چل رہی ہے کہ اہل یہود وہاں پر ایک لال گائے کی قربانی کریں گے، تو وہ دروازہ کھلے گا اور وہاں سے ان کا مسیحا یعنی کہ دجال آئے گا، اور اسی مقام پر جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور اپنا نیزہ یا پھر وہ جس چیز سے بھی اسے قتل کریں گے اس پر خون لگا ہوگا، اور وہ خون جناب عیسیٰ ابن مریم تمام لوگوں کو دکھائیں گے کہ یہ انسان تھا، کوئی رب نہیں تھا، کوئی فرشتہ نہیں تھا، یا پھر کوئی ایسی مخلوق نہیں تھی، یہ انسان ہی تھا جسے میں نے قتل کیا اور یہ اس کا خون موجود ہے۔ اب جناب عیسیٰ ابن مریم جب دجال کو قتل کر دیں گے تو اس کے تمام تر فتنے ختم ہو جائیں گے، اور جناب عیسیٰ ابن مریم اس دنیا میں 40 سالوں تک زندہ رہیں گے اور اپنے تمام تر معاملات حل کرنے کے بعد اپنی طبی موت مر جائیں گے۔ جب جناب عیسیٰ ابن مریم اس دنیا میں تشریف لائیں گے اس وقت ایک امام بھی موجود ہوں گے جو کہ مسلمانوں کے رہبر ہوں گے، مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے، جن کا نام ہے امام مہدی علیہ السلام، جو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں پریڈکشن موجود ہے۔ ریفرنس میں آپ کو دے دوں گا اس ویڈیو کے آخر میں۔ اب جناب عیسیٰ ابن مریم کی وفات کے بعد مسلمان ان کا نماز جنازہ پڑھیں گے اور انہیں جناب رسول خدا پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا جائے گا۔ اب جو میری یہ آخری والی بات ہے اس پر آپ لوگ ذرا غور فرمائیں، جو اہل علم ہیں اور جو علم کی میراث کو جانتے ہیں، جو کہ وراثت کے معاملات کو جانتے ہیں، وہ میری اس بات پر ضرور غور کیجیے گا کہ جناب عیسیٰ ابن مریم کی وفات کے بعد انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا ڈسکشن آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور رہا سوال کہ دجال کب آئے گا، کیسے آئے گا، اس وقت دجال کی کیا کنڈیشن ہوگی، دعوت الارض کیا ہے، اور اس وقت پیڑ کیوں بولنا شروع کریں گے، اور دجال کا حلیہ کیسا ہوگا، یہ تمام تر چیزیں میں الگ سے جو ایک سیریز بنا رہا ہوں دجال کے اوپر، اس میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اس سیریز میں صرف عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ڈسکشن کرنا تھا تو وہ میں نے کیا، اور تقریباً میں عیسیٰ ابن مریم کے تمام تر حالات اور واقعات آپ لوگوں کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔